اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ کوارڈینیشن پی ڈی ایم اے نوید احمد صاحب۔ نوید صاحب بہت شکریہ ایئر وائی کو اپنا وقت دینے کے لیے۔ بلوچستان خشک سالی کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ کون سے فوری اقدامات ہیں آپ سمجھتے ہیں جن سے صورتحال کو مزید خرابی کی جانب جانے سے روکا جا سکتا ہے؟ نوید صاحب سے بات کریں گے۔ اس وقت بتائیں آپ کو بلوچستان خشک سالی ہے، گوادر چمن کی صورتحال سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے۔ وہاں پر پانی کی شدید قلت ہے، جانور مر رہے ہیں اور اس خشک سالی سے روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ گوادر کی صورتحال کے بارے میں اللہ بخش نے ہمیں بتایا تھا، پھر اس کے بعد میں ہم نے آپ کو چمن کی صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کیا۔ بلوچستان میں خشک سالی کے جو اثرات ہیں وہ سرحدی ضلع چمن اور گرد و نواح میں بھی پڑنے لگے ہیں، ڈیم خشک ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ کوارڈینیشن پی ڈی ایم اے نوید احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا۔ بلوچستان خشک سالی کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ کون سے فوری اقدامات ہیں آپ سمجھتے ہیں جن سے صورتحال کو مزید خرابی کی جانب جانے سے روکا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایسا ہے کہ پی ڈی ایم اے کے مینڈیٹ کے حوالے سے ہم نے کافی عرصے سے مطلب کوئی 6-7 ماہ پہلے ہی ہمیں آنریبل چیف سیکرٹری صاحب نے اور سی ایم صاحب نے اس بارے میں ڈائریکشن دے دی تھی، کیونکہ بارشیں آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بہت کم بارشیں ہوئی اور اس سے پہلے بھی بارشیں ہمارے پاس بہت کم ہوئی ہیں کچھ علاقوں میں، اور خشک سالی کو ختم کر سکیں۔ اور پہلے بھی ہم بہت زیادہ کئی سالوں سے خشک سالی کو برداشت کرتے آ رہے ہیں، مگر اب ہم نے فوری کام لے کے اپنے تمام ڈپٹی کمشنرز اور جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو انفارم کر دیا ہے کہ وہ اس کے جہاں جہاں پہ یہ چیزیں خشک سالی اسٹارٹ ہے یا وہاں سے کوئی اگر کمپلین آ رہی ہے یا وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، ہم اس کو ویریفائی کرنے کے بعد جیسی ڈی ڈی ایم ہے ہمیں اپنی اطلاع کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے لیے پلان رکھا ہوا ہے، اگر کہیں سے لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی اپنی پالیسی کے مطابق۔ اس میں ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو تکلیف سے نکالیں اور خشک سالی پہ ہم قابو پا سکیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے بھی ہمیں کلیئر کٹ انفارمیشن ہدایت ہیں کہ اس پہ ایک خاص توجہ دی جائے۔ ہم نے تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پلس ہم نے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن جس کو ہم یون ایجنسیز اور آئی این جی اوز کو بھی ہم نے ایکٹیو کر لیا ہے کہ وہ بھی اپنے طور پہ جو میٹ ڈپارٹمنٹ نے ابھی ریسنٹلی کوئی 8 ڈسٹرکٹ کا جو ذکر کیا جس میں وہ نے ایڈوائزری بھی ایشو کر دی ہے اور ڈپٹی کمشنرز کو اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو نوید صاحب ہم نے نے درست فرمایا، میٹ ایکٹیو کر ڈپارٹمنٹ دیا نے ہے۔ 8 شہر ہیں، 8 ضلع ہیں جن کا ذکر کیا ہے، جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ کم بارش ہے یا پھر پانی کا غیر ضروری استعمال ہے؟ اس معاملے کو پی ڈی ایم اے کس طرح حل کر رہی ہے؟ کیا اقدامات لیے جانے چاہیے اور کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ جو پانی کا بہت بے دریغ استعمال، یہ جو فلڈ اریگیشن ہے اس سے ہمیں روکنا پڑے گا۔ جہاں پہ بھی دیکھیں ابھی گورنمنٹ نے اپنی طرف سے انیشیٹو لے کے زمینداروں کو بہت سے زمینداروں کو تالاب اور نالیاں مہیا کی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے زمیندار حضرات فلڈ اریگیشن کرتے رہتے ہیں جس سے ہمارے پانی کا جو لیول ہے بہت نیچے چلا گیا، اوپر سے بارشیں بھی نہیں ہو رہی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے سے جتنا زیادہ ہو سکے ان کو جدید طریقے سے جو ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم پہ گورنمنٹ کو اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اور جو دوسرے ادارے ہیں جو ان سے منسلک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہائی ایفیشنسی کی طرف جائیں، زمینداروں کو ترغیب دیں اس کی طرف، اور ایسی فصلیں کی جائیں جو کم پانی میں اچھی پیداوار دیتی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جو ریسرچ ونگ ہے ان سے بھی کانٹیکٹ کیا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی ہیں، ان کی طرف سے بھی ہمیں کافی سپورٹ ہو رہی ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک سروے ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ نوشکی میں اسٹارٹ ہے جس میں ڈراؤٹ انٹیسپیٹری پہ کام ہو رہا ہے باقاعدہ۔ اس پہ ایف اے اور ڈبلیو پی سے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے وہاں پہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے، اس تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو آپس میں جتنے بھی زمیندار اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں متعلقہ ان کو بٹھا کے ان کو نئی ٹیکنالوجی، اسمارٹ ایگریکلچر اور یہ جو ڈراؤٹ ریزسٹنس کراپس ہیں اور کم پانی کے استعمال کی ترغیب کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نوید صاحب تہران جیسی صورتحال سے بھی اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، اگر خدا نخواستہ اس طرح کی سچویشن کا کوئی خطرہ ہے؟
دیکھیے اب تک تو جو سروے چل رہا ہے اس کے آنے جب تک اس کے رزلٹ نہیں آتے ہم تب تک کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک ٹیکنالوجی کا تھوڑا سا بھی ہمیں کوئی ایک ہماری میٹنگ ہوئی ہے کلائمیٹ چینج کے ڈپارٹمنٹ کو کوئی سمری آئی تھی جس پہ کسی نے اپروچ کیا ہے کہ ان علاقوں میں بادل جہاں پہ تھوڑے بہت بادل ہوں ان کی سیڈ جمع کر کے ان کو وہاں پہ بارش کی جا سکتی ہے, خشک سالی پہ تھوڑا بہت کنٹرول کی. اس پہ ہماری میٹنگ چل رہی ہیں اور ہم نے لاسٹ میٹنگ بھی کر لی. صرف ہم نے گورنمنٹ کو بھیجنا ہے تاکہ وہ دیکھے. اس پہ لاگت بہت اچھی خاصی لاگت آ رہی ہے, اس پہ بات چل رہی ہے. اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے کافی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے. مگر ضرورت اس بات کی ہے جو بہت ہی ضروری ہے کہ اس میں ہمیں زمینداروں کو اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں مل کے ایک کوارڈینیشن میں کام کرنا پڑے گا. زمینداروں کو اپنی فلڈ اریگیشن کو روکنا پڑے گا. جو جدید طریقہ کار ہیں جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور لائنس ڈپارٹمنٹ ان کو بتا رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس پہ کوئی ایڈوائزری بھی ایشو کریں گے اور ہمارا جیسی سروے کمپلیٹ ہوتا ہے ہم اس پہ عمل درآمد شروع کریں گے تاکہ لوگوں کو تکلیف سے نکال سکیں. اس پر عمل درآمد شروع کریں گے. ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ کوارڈینیشن پی ڈی ایم اے نوید احمد آپ ہمارے ساتھ موجود اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے بتایا اقدامات کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے خشک سالی سے بچاؤ کے لیے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان, خشک سالی کی لپیٹ میں ہے. مکران ڈویژن میں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور اب ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں تہران جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. اب اگر بات کریں گوادر کی, چمن کی, ان دونوں اضلاع سے تو ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے اور وہاں پر صورتحال یہ ہے. خاص طور پر ضلع چمن میں خشک سالی کے جو اثرات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ضلع چمن میں بھی پڑ رہے ہیں, گرد و نواح میں پڑنے لگے ہیں, علاقے میں ڈیم خشک ہو رہے ہیں اور گوادر میں بھی بہت زیادہ صورتحال گھمبیر ہو گئی ہے. وہاں پر خوراک کی قلت کا بھی سامنا ہے, پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے. زمیندار بہت زیادہ پریشان ہیں. جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں پر خشک سالی سے شدید قلت کا سامنا ہے اور شدید پریشانی ہے زمینداروں کو. اس کے علاوہ جانور بھی مر رہے ہیں, پانی کی قلت پیدا ہو گئی, خوراک کی کمی کے باعث جانوروں کو بہت زیادہ وہاں پر اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بلوچستان خشک سالی کی لپیٹ میں ہے اور اس حوالے سے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر کوارڈینیشن نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں ساحل پر واقع شہر گوادر کو جو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے اس صورتحال سے نکالنے کے لیے. اس کے علاوہ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے ماہرین کی جانب سے کہ جو بلوچستان کے جو اضلاع ہیں, خاص طور پر ابھی نوید صاحب نے بتایا کہ 8 اضلاع جنہیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جہاں پر خشک سالی ہے اور اس خشک سالی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ان اضلاع کے بارے میں ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تہران جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور تہران کے بارے میں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں. وہاں پر خشک سالی اتنی زیادہ ہو گئی, بارش اتنی زیادہ ہو گئی اور اس کو خالی کرنے کے حوالے سے, شہر کو خالی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. صوبائی وزیر عبدالرحمان کھیتران نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس بارے میں بات کریں گے. بہت شکریہ کھیتران صاحب. خشک سالی سامنے ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پر اس وقت اتنی زیادہ پانی کی قلت ہو گئی ہے, بارشیں ہو نہیں رہی ہیں, زیر زمین پانی خشک ہو رہا ہے اور جانور مر رہے ہیں, زمیندار پریشان ہیں. حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں صورتحال کو قابو کرنے کے لیے؟ شکریہ جناب. ایسا ہے کہ حکومت تو بالکل ہر لحاظ سے اس کو یہ تو بہت بڑا عذاب ہے. یہ قدرتی آفات میں ہے. بارش نہ ہونا ایک قدرتی آفات میں, جیسے زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتے ہیں, اسی طریقے سے بارش نہ ہونا بھی قدرتی آفات میں شمار ہوتا ہے. اور اس وقت بلوچستان میں کہتا ہوں کہ خصوصی طور پر اس آفت کی لپیٹ میں ہے. حالت یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں جانور تو مر رہے ہیں, لوگ پینے کے پانی کو ترس گئے ہیں کیونکہ واٹر لیول اتنا نیچے چلا گیا ہے. ڈیم جتنے بھی ہم نے بنائے تھے وہ تقریباً خشک ہو چکے ہیں. آپ کی گوادر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. میلوں دور سے ٹینکروں میں پانی لایا جا رہا ہے اور شہر کو اور مضافات کو ہم جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم لوگوں کو پینے کا پانی تو ملے. اسی طریقے سے آپ کے دیہات اس وقت تباہ حالی کا شکار ہیں, خشک سالی کا شکار ہیں. مال مویشی کا یہی بارشیں ہوتی تھی, اس سے سبزہ اگتا تھا اور ہمارے جو ڈیم ہے وہ بھر جاتے تھے, واٹر لیول اوپر آتا تھا, لوگوں کی زمینداری چل پڑتی تھی. اس وقت تو مطلب ہے پورا وہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو قحط پڑا ہے, اس وقت بلوچستان قحط سالی کا شکار ہے.
تو ہم اپنے لیول پہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے جتنا بلوچستان اس وقت بھی قحط سالی کا شے اور محدود وسائل میں رہ کر حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ عبدالرحمان کھیتران صوبائی وزیر ARY سے بات کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔